بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسوہ ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انداز مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا، میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت سے نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار زمین کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ وہ توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا موتی یا ہیرا ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوہ رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادیوں کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی، وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوہ کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوہ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوہ نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلوایا۔ شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کریں، لیکن نسوہ نے بہانہ بنا کر میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسوہ نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب آ کر گھاس چر رہی تھی۔ اسی چرواہا سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آئے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوہ سے پانی مانگا، نسوہ نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوہ سے شہر جانے کا راستہ پوچھا، نسوہ نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسوہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسوہ نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ ایسا وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوہ کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ نسوہ کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوہ کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسوہ کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت کی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوہ نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوہ کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوہ کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوہ کی خوبیوں کی تعریف کرتی تھی، اس لیے نسوہ کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوہ نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوہ سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوہ دربار میں بیٹھا لوگوں داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسوہ نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوہ نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوہ جان لو نہ میں انسان ہوں نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے نسوہ کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نسوہ کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسوہ رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام
دیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کی اور بادشاہ تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑی تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔